بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 3 قسطوں کا احوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں 11 ستاروں اور چاند سورج کا اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا، بھائیوں کا آپ سے حسد میں اتنا آگے نکل جانا کہ آپ علیہ السلام کا کنویں میں پھینک آنا، اور اسی وقت آپ علیہ السلام پر وحی کا اترنا، عزیز مصر کا آپ علیہ السلام کو خرید کر مصر لے جانا، عزیز مصر کی بیوی کا آپ علیہ السلام کو برائی کی پیشکش کرنا اور آپ علیہ السلام کا انکار کرنا، آپ علیہ السلام کی پاک دامنی کا راز سب پر ظاہر ہونا، مصر کی عورتوں کا آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے خود ہو کر پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لینا، عزیز مصر کی بیوی کی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنا، جیل میں بادشاہ کے ساقی اور نان بائی کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے خواب کی سچی تعبیر سنانا، پھر بادشاہ کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس خواب کی سچی تعبیر اور اس کے مسئلے کا حل بتانا، بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کروانے کی خواہش۔ اب آگے کا احوال سنیے۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کھل گئی تو خوش ہو کر کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص مشیروں میں کر لوں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے۔ جب وہ آپ علیہ السلام سے ملا، آپ علیہ السلام کی صورت دیکھی، آپ کی باتیں سنی، آپ کے اخلاق دیکھے تو دل سے گرویدہ ہو گیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ آج سے آپ علیہ السلام ہمارے معزز اور معتبر ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ایک خدمت اپنے لیے پسند فرمائی اور اس کی اہلیت ظاہر۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے، آیت نمبر 56-57، الغرض شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دی۔ پہلے اس عہدے پر اس عورت کا خاوند تھا جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ آخر شاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ آپ کے خریدنے والے کا نام کتفیر تھا کہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی زوجہ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے ملے تو فرمایا، کہو کیا یہ اس تمہارے ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے۔ برادران یوسف کی آمد، آیت نمبر 58-62۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر مصر بن کر 7 سال تک غلہ اور اناج کو بہترین طور پر جمع کیا۔ اس کے بعد جب عام قحط سالی شروع ہوئی اور لوگ ایک ایک دانے کو ترسنے لگے تو آپ علیہ السلام نے محتاجوں کو دینا شروع کیا۔ یہ قحط علاقہ مصر سے نکل کر کنعان وغیرہ شہروں میں بھی شامل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ہر بیرونی شخص کو اونٹ بھر کر غلہ عطا فرمایا کرتے تھے، اور خود آپ کا لشکر بلکہ خود بادشاہ بھی دن بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ دوپہر کے وقت ایک آدھ نوالا کھا لیتے تھے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے۔ بس اس زمانے میں یہ بات ایک رحمت الہی تھی۔ ان آنے والوں میں برادران یوسف بھی تھے جو باپ کے حکم سے آئے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ عزیز مصر مال کے بدلے غلہ دیتے ہیں، تو آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو یہاں بھیجا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو، جو آپ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے نزدیک بہت ہی پیارے تھے، اپنے پاس روک لیا۔ جب یہ قافلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے تو بیک نگاہ سب کو پہچان لیا، لیکن ان میں سے ایک بھی آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکا، اس لیے کہ آپ ان سے بچپن میں ہی جدا ہو گئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ میرے ملک میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا، یہ سن کر کہ آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو شک ہوتا ہے کہ کہیں تم جاسوس نہ ہو۔ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، ہم جاسوس نہیں۔ فرمایا، تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا، کنعان کے، اور ہمارے والد صاحب کا نام یعقوب نبی اللہ ہے۔ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے سوا ان کے اور بھی لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، ہم میں سے جو سب سے چھوٹا تھا
اور ہمارے باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اسی کا ایک بھائی اور ہے، اسے باپ نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا بلکہ اپنے پاس ہی روک لیا کہ اس سے ذرا ان کو اطمینان اور تسلی رہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ انہیں سرکاری مہمان سمجھا جائے اور ہر طرح خاطر مدارت کی جائے اور اچھی جگہ ٹھہرایا جائے۔ اب جب انہیں غلہ دیا جانے لگا اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے اور جتنے جانور ان کے ساتھ تھے وہ جتنا غلہ اٹھا سکتے تھے بھر دیا، تو فرمایا، دیکھو اپنی صداقت کے اظہار کے لیے اپنے اس بھائی کو جسے تم اس مرتبہ اپنے ساتھ نہیں لائے، اب کہ آؤ تو لیتے آنا۔ دیکھو میں نے تم سے خوش سلوکی کی اور تمہاری بڑی خاطر تواضع کی ہے، اس لیے رغبت دلا کر پھر دھمکا بھی دیا کہ اگر دوبارہ آنے میں اسے ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں ایک دانہ اناج کا نہ دوں گا بلکہ تمہیں اپنے نزدیک بھی نہ آنے دوں گا۔ جب بھائی کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چالاک چاکروں سے اشارہ کیا کہ جو اسباب یہ لائے تھے اور جس کے عوض انہوں نے ہم سے غلہ لیا ہے وہ بھی انہیں واپس کر دو، لیکن اس خوبصورتی سے کہ انہیں معلوم تک نہ ہو۔ آیت نمبر 63 سے 66 بیان ہو رہا ہے کہ باپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تو غلہ مل نہیں سکتا، تاوقت یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہ بھیجیں، اگر انہیں ساتھ کریں تو البتہ مل سکتا ہے۔ ادھر پہنچ کر جب انہوں نے کجاوے کھولے اور اسباب علیحدہ علیحدہ کیا تو اپنی سب چیزیں واپس موجود پائیں، تو اپنے والد سے کہنے لگے، لیجئے اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ اصل تک تو عزیز مصر نے ہمیں واپس کر دیا اور بدلے کا غلہ پورا دیا ہے، اب تو آپ بھائی جان کو ضرور ہمارے ساتھ کر دیجئے، تو ہم اپنے خاندان کے لیے غلہ بھی لائیں گے اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا بوجھ بھی مل جائے گا، کیونکہ عزیز مصر ہر شخص کو ایک اونٹ کا بوجھ ہی دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان تمام باتوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب تک تم حلفیہ اقرار نہ کرو کہ اپنے اس بھائی کو اپنے ہمراہ مجھ تک واپس پہنچ جاؤ گے، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہماری اس گفتگو کا اللہ تعالی وکیل ہے، اپنے پیارے بچے کو ان کے ساتھ کر دیا اس لیے کہ قحط کے مارے غلے کی ضرورت تھی اور بغیر بھیجے چارہ نہ تھا۔ آیت نمبر 69 سے 76 بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، انہیں لے کر آپ کے بھائی جب مصر پہنچے تو آپ نے اپنی سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا، بڑی عزت و تکریم کی اور صلہ اور انعام و کرام دیا۔ اپنے بھائی سے تنہائی میں فرمایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام و کرام فرمایا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ بھائیوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اس کا رنج نہ کرو اور اس حقیقت کو بھی ان پر نہ کھولو۔ میں کوشش میں ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اپنے پاس روک لوں۔ جب آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں کو حسب عادت ایک اونٹ غلے کا دینے لگے اور ان کا اسباب لدنے لگا تو آپ علیہ السلام نے چلاک ملازموں سے چپکے سے اشارہ کر دیا کہ چاندی کا شاہی کٹورا بنیامین کے اسباب میں چپکے سے رکھ دیں۔ جب یہ چلنے لگے تو سنا کہ پیچھے سے منادی ندا کرتا آ رہا ہے کہ اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ ان کے کان کھڑے ہوئے، رک گئے، ادھر متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کی کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب ملا کہ شاہی پیمانہ جس سے اناج ناپا جاتا تھا۔ سنو، شاہی اعلان ہے کہ اس کے ڈھونڈ لانے والے کو ایک بوجھ غلہ ملے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب پورا ہو گیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کی تلاشی لی جائے، چنانچہ پہلے بھائیوں کے اسباب کی تلاشی لی گئی، حالانکہ یہ معلوم تھا کہ ان کے تھیلے خالی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ انہیں اور دوسرے لوگوں کو کوئی شبہ نہ رہے۔ آپ نے یہ کام کیا اور جب بھائیوں کی تلاشی ہو چکی اور جام نہ ملا تو اب بنیامین کے اسباب کی تلاشی شروع ہوئی، کیونکہ ان کے اسباب میں رکھوایا تھا، اس لیے اس میں سے نکلنا ہی تھا۔ نکلتے ہی حکم دیا کہ انہیں روک لیا جائے۔ آیت نمبر 78-79
جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تو اب انہیں رنج ہونے لگا۔ عزیز مصر کو رحم لانے کے لیے کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے ہی دلدادہ ہیں اور بوڑھے شخص ہیں، ان کا ایک سگا بھائی پہلے ہی گم ہو چکا ہے، جس کے صدمے سے وہ پہلے ہی دکھ سے چور ہیں۔ اب جو یہ سنیں گے تو ڈر ہے کہ زندہ نہ بچ سکیں۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو ان کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام بڑے محسن ہیں، اتنی عرض ہماری قبول فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اور معجزہ، آیت نمبر 93 سے 95۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے رنج و غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے کر تم والد کے پاس جاؤ، اسے ان کے منہ پر ڈالتے ہی ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، پھر انہیں اور اپنے گھرانے کے تمام لوگوں کو یہیں میرے پاس لے آؤ۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے نکلا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچا دی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ان بچوں سے جو آپ کے پاس آئے فرمایا کہ مجھے تو میرے پیارے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم تو مجھے کم عقل بوڑھا کہہ کر میری اس بات کو باور نہیں کرنے کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، آیت نمبر 96 سے 100۔ کہتے ہیں کہ پیراہن یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا لائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہی پہلے جھوٹ موٹ وہ کرتا پیش کیا تھا جس سے خون آلود کر کے لائے تھے، اور باپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے۔ اب بدلے کے لیے یہ کرتا بھی یہی لائے کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے، بری خبر کے بدلے خوشخبری ہو جائے۔ آتے ہی باپ کے منہ پر ڈالا، اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور بچوں سے کہنے لگے، دیکھو میں تو ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض وہ باتیں جو میں جانتا ہوں جن سے تم محض بے خبر ہو۔ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے یوسف کو ضرور مجھ سے ملائے گا۔ مشہور ہے کہ اور جو قحط سالی کے سال باقی تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھا لیا۔ اس وقت ماں باپ بھی اور 11 بھائی کل کے کل آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی لیجئے، میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی۔ یہ ہیں 11 ستارے اور یہ ہیں سورج چاند جو میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ ان کی شرع میں یہ چیز جائز تھی کہ بڑوں کو سلام کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔